جمی کو ہوش آ گیا ہے؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ایک نظر حسن نے مجھ پر ڈالی، پھر نظر بدل کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم چلو گی؟ میرا تو دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ فوراً سے باہر نکل گیا۔ پوری رات میری انتظار میں گزری تھی، اور یہ بھی سوچتے ہوئے گزری تھی کہ اب میری زندگی کا کیا بنے گا۔ حسن کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن دوست کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ وہ شاید مجھے اس لیے اپنا رہا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے، لیکن اب کیوں اپنائے گا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ رات کے 4 بجے وہ واپس آیا تھا۔ میں تب بھی جاگ رہی تھی۔ مجھ سے بار بار نظریں چرا رہا تھا۔ کہنے لگا ڈاکٹروں کو یقین نہیں آ رہا کہ جمی کو ہوش آ گیا ہے، لیکن شکر ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر کہنے لگا تمہارا بہت پوچھ رہا تھا۔ بار بار نظریں ملاتا تھا، بار بار نظریں چراتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا حسن، میں جمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ تم نے طے کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا جو بھی ہوا تھا تم اس کی امانت تھی، اور اس کی امانت ہو۔ صبح میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا۔ بہت پوچھ رہا تھا تمہارا۔ اس کی آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بیتاب ہیں۔ میرا دوست تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بار بار وہ اپنی نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا میری طرف دیکھو، لیکن دیکھ نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا حسن، میری طرف دیکھ کر کہو، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ نظریں بدلتے ہوئے کہنے لگا نہیں کرتا۔ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ میں بھلا کیوں تم سے محبت کرنے لگا؟ وہ تو تم نے کہا تھا کہ میں نے کچھ نشے میں غلط کر دیا ہے، پھر جمی کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اس لیے سوچا کہ تمہیں پیاسا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پھر اماں نے بھی دماغ خراب کر دیا تھا۔ بار بار تمہیں میرے سامنے مظلوم ظاہر کرتی تھی کہ اگر جمی کو ہوش نہیں آیا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ بس شاید اماں کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ میں نے کہا لیکن میرے دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ میرے دل میں تم ہو، جمی اب کہیں نہیں ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا پاگل مت بنو، میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا پھر کس سے کرو گے؟ تمہاری انم کی تو منگنی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا تو کیا ہوا؟ کیا دنیا میں لڑکیاں مر گئی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں؟ کر لوں گا کسی سے بھی شادی۔ ویسے بھی مجھے کوئی ایسی طوفانی محبت نہیں تھی انم سے، لیکن جمی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بار بار وہ یہ کہہ کر نہ جانے خود کو یقین دلا رہا تھا یا مجھے کہ جمی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں بھی بیڈ پر روتے روتے نہ جانے کب سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو کہنے لگا جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے جمی سے ملنا بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا پاگل پن مت کرو، میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ وہ تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بیتاب ہے، میں اپنے دوست کا امتحان نہیں لینا چاہتا۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی، اپنی ساس کے پاس جا کر رونے لگی، انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ غصے سے کمرے میں آئیں، حسن سے کہنے لگی یہ کیا پاگل پن شروع کر دیا تم نے؟ کہنے لگا کیا ہو گیا ہے اماں آپ کو؟ میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس سے نکاح صرف جمی کے لیے کیا ہے، یہ میری اور کچھ نہیں لگتی۔ میری ساس کہنے لگی کہ دوست کی خاطر جان دینا سنا ہے، مال دینا بھی سنا ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کوئی دوست کی خاطر اپنی بیوی اسے دے دے۔ کیا بے غیرت ہو گئے ہو؟ اپنی عزت اس کو دو گے؟ کہنے لگا اماں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے اس سے صرف اس لیے نکاح کیا تھا تاکہ یہ کسی اور سے شادی نہ کر لے، تاکہ یہ جمی کا انتظار کر سکے۔ اب اسے ہوش آ گیا ہے، میں اسے طلاق دے دوں گا اور پھر اس کی شادی جمی سے ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی، لیکن وہ اپنی بات پر اٹل تھا۔ کہنے لگا یہی کروں گا میں، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں۔ یہ کہہ کر میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے جانے لگا۔ میری ساس روکتی رہ گئی، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ فلیٹ کے نیچے لے آیا، پھر اپنی بائک پر بیٹھا، مجھے پیچھے بٹھایا اور تیز رفتاری سے ہاسپٹل لے جانے لگا۔ میں روتی رہی، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ ہاسپٹل کے سامنے جا کر اس نے موٹر سائیکل روکی،
مجھے نیچے اتارا اور جمی کے کمرے تک جاتے جاتے کہہ چکا تھا کہ اس کے سامنے کوئی بھی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ اسے کوئی بھی پریشانی والی خبر نہیں سنانی، ورنہ وہ پھر سے کوما میں جا سکتا ہے۔ اور دیکھو، اگر اس بار اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا یہی میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے کبھی بھی نہ چھوڑو۔ کیوں چھوڑ رہے ہو مجھے؟ میں کوئی بازار میں بکنے والی چیز تو نہیں ہوں جسے تم اپنے دوست کی امانت کے طور پر خرید لو اور جب تمہارے دوست کو ہوش آیا تو اسے دے دو۔ جیتی جاگتی انسان ہوں میں، میرے اندر بھی دل ہے، جذبات ہیں۔ کہنے لگا کل تک یہی دل اور یہی جذبات جمی کے لیے تھے، وقتی طور پر میرے لیے ہو گئے۔ جب اس کی بیوی بن جاؤ گی تو دوبارہ اس کے لیے ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے میرے دوست کی خاطر مجھے بھول جاؤ تو ہی اچھا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کی آواز میں نمی کا اثر ہو۔ وہ مجھے کمرے کے اندر لے گیا۔ سامنے جمی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے پاس جانے سے ہچکچا سی رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ حسن نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں کبھی حسن کو دیکھ رہی تھی، کبھی سامنے بیٹھے جمی کو جو مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ آخر خرامہ قدم اٹھاتے ہوئے میں اس تک پہنچی۔ فوراً سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا ماہی، شکر ہے تم آ گئی۔ جانتی ہو جب سے مجھے ہوش آیا صرف تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ جب تمہیں میرے ہوش میں آنے کی خبر ملے گی تم دوڑی چلی آؤ گی۔ جانتی ہو پوری رات میں نہیں سویا، بار بار دروازے کی طرف دیکھتا تھا کہ تم اب آؤ گی، اور تم دیکھو صبح بھی گزر گئی، اب آ رہی ہو۔ اپنے چاہنے والوں کو اتنی آزمائشیں نہیں دیتے۔ جمی کی وہی باتیں تھیں جس کی کل تک میں دیوانی تھی، لیکن آج میرے لیے بالکل غیر اہم ہو گئی تھی۔ جان میری اس وقت نکلی جب جمی کہنے لگا حسن پلیز تم کمرے سے باہر چلے جاؤ، میں صرف ماہی کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ہاتھ اس پل جمی کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی بےتاب نظر مجھ پر ٹکی ہوئی تھی اور میں پلٹ کر اس سنگ دل کو دیکھ رہی تھی جو دوست کی خاطر میری محبت کو بالکل فراموش کر گیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کرتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاتے وقت دروازہ بھی بند کر دیا اور مجھے لگا جیسے میرا دل بند ہو چکا ہو۔ اپنا آپ دو ہاتھوں کا کھلونا لگنے لگا۔ اسے ایک دوست نے کھیلا، دوسرے کو تھما دیا کہ جاؤ اب تم دل بہلاؤ۔ کیا تھی میں؟ بار بار اپنا ہاتھ جمی کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ تم پر اب صرف حسن کا حق ہے، جمی کا نہیں۔ مجھے اپنے ہاتھ میں یہ ہاتھ بالکل غیر اہم لگ رہا تھا، بے معنی لگ رہا تھا۔ اس کی محبت بھری باتیں مجھے فضول سی لگ رہی تھیں۔ میرا دھیان کمرے سے باہر کھڑے حسن کی طرف تھا۔ میں نے خود دیکھا تھا اسے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب اس کے دل میں کہیں نہ کہیں میں تھی۔ کافی دیر جمی مجھ سے باتیں کرتا رہا، اپنے ایکسیڈنٹ کے بارے میں مجھے بتاتا رہا، مجھ سے بھی پوچھتا رہا، لیکن میں نے ٹھیک سے اسے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، شاید ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ کہنے لگا بس اب مجھے اور انتظار نہیں کرنا، میں بہت جلد تمہارے گھر رشتہ لانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا جمی میں پھر تم سے ملنے آؤں گی، ابھی مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ کہنے لگا میرے پاس تم سے کرنے کے لیے ڈھیروں باتیں ہیں، آج تم کہیں نہیں جاؤ گی، بس یہاں بیٹھو میرے سامنے، بس بیٹھی رہو، تمہیں جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا مجھے دیکھنا مجھے خوشی نہیں بخش رہا تھا، بلکہ ایک اذیت اور کرب میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میرا دل اب صرف حسن کے نام پر دھڑکنے لگا ہے؟ بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑوا کر میں کمرے سے باہر آئی اور کمرے کے بالکل باہر حسن کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر آئی بڑی تیزی سے میری جانب لپکا۔ کہنے لگا ماہی، میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ روتے ہوئے تیزی سے کوریڈور سے بیرونی دروازے کی جانب جانے لگی۔ ہاسپٹل سے باہر سیدھا اس کی بائک کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب میرے پاس پہنچا تو میں نے کہا مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے جیسے ہی بائک اسٹارٹ کی میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ مجھے گھر پر اتار کر وہ اپنے آفس چلا گیا۔ میں اوپر آئی تو رو رو کر اپنی ساس کو کہنے لگی کہ میں نہیں رہنا چاہتی جمی کے ساتھ، آپ حسن کو سمجھا دیں۔ وہ کہنے لگی تم فکر مت کرو،
آتا ہے تو میں بات کرتی ہوں اس سے، شادی کوئی مذاق تھوڑی ہوتا ہے۔ رات کو جب واپس آیا تو بہت چپ چپ سا تھا اور تھا بھی بہت سنجیدہ۔ اس کی والدہ نے جب اس سے بات کرنی چاہی تو کہنے لگا اماں پلیز مجھے کچھ نہیں سننا، میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گا، آپ مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی مت دیجیے، میں واقعی گھر سے چلا جاؤں گا اور دوبارہ اس موضوع پر مجھ سے بات بھی مت کیجیے گا ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گی۔ یہ سن کر میری ساس چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگا میرے خون میں غداری نہیں ہے، اپنے دوست سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ جانتی تھی کہ میں نے اس سے نکاح کیوں کیا ہے، یہ جانتی تھی کہ جمی کو ہوش آئے گا تو اس کے مستقبل کا ہم سفر وہی ہوگا، اگر اس سب کے باوجود اس نے کوئی اور خواب سجائے ہیں تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ میری ساس بھی رو رہی تھی، کہنے لگی یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا، میں جانتی ہوں ایک بار ٹھان لیتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ پھر کہنے لگی میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت وہ جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا صبح اپنا سامان پیک کر لینا، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا اور بہت جلد تمہیں میں اس رشتے سے بھی آزاد کر دوں گا۔ یہ سن کر میں اس کے پاس آ گئی، اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور سائڈ ٹیبل پر پٹخ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا کھڑے ہو۔ میری بات سن کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، پھر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا حسن میری طرف دیکھو اور کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے سنا ہے آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اب اگر سچ میں تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو دے دینا مجھے طلاق، لیکن میری زندگی پر میرا اختیار ہے، تم مجھے نہیں رکھنا چاہتے مت رکھو، لیکن با خدا میں جمی سے پھر بھی شادی نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا شاید تم بھول رہی ہو اگر میں زبردستی تم سے نکاح کر سکتا ہوں تو تمہارا نکاح جمی سے بھی کروا سکتا ہوں۔ میں نے کہا کیا کرو گے، کیا کرو گے تم؟ بندوق تانو گے، مجھے گولی سے مار دو گے؟ میں ویسے ہی مر چکی ہوں، اس بار تمہاری بندوق سے مجھے کوئی خوف نہیں آئے گا، چلا دینا مجھ پر گولی، تمہارے علاوہ کسی اور کی ہونے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ میری بات سن کر اس نے جھانک کر میری آنکھوں میں دیکھا تھا، میری آنکھوں میں اپنی محبت دیکھ کر کچھ پل کے لیے وہ نظریں ہٹا نہیں پایا تھا، لیکن پھر ایک دم سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن صرف دوستی کی خاطر یہ سب کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو حسن تم؟ کہنے لگا میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی آواز میں دم نہیں تھا، آنکھوں میں بار بار نمی آنے لگی۔ میں نے کہا اگر محبت نہیں کرتے تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کس چیز کے چھن جانے کا ڈر ہے تمہیں؟ میں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا کس سے جھوٹ بول رہے ہو، مجھ سے یا اپنے آپ سے؟ یہ تم بھی جانتے ہو میں بھی، جتنی محبت میرے دل میں تمہارے لیے ہے اتنی ہی تم بھی اپنے دل میں میرے لیے رکھتے ہو۔ کہنے لگا ہاں کرتا ہوں تم سے محبت، ہو گئی مجھے تم سے محبت، لیکن پھر بھی تم میرے دوست کی امانت ہو، میں اپنے دوست کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اپنے دوست سے وفا تم نبھاؤ، میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں؟ میرے دل میں تمہاری محبت ہے تو میں زندگی جمی کے ساتھ کیوں گزاروں؟ میرے دل میں بس تم ہو، میں کیوں جمی کے ساتھ ایک ایسا رشتہ نبھاؤں جس میں میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا حسن تم اسے سچ بتا دو کہ تم نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، اسے کہہ دو کہ ہم ایک ڈور میں بندھ چکے ہیں، جو بہت مضبوط ہے، جو پاکیزہ رشتہ ہے، وہ یقیناً اس بات کو سمجھے گا۔ کہنے لگا ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ اسے کوئی بھی ذہنی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا، تم اتنی بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ پھر مجھے کہنے لگا اگر تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو پلیز بھول جاؤ مجھے اور خدا کے لیے جمی کو اپنا لو۔ میں نے کہا تمہیں یہ سب بہت آسان لگ رہا ہے، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ کہنے لگا اگر تمہاری محبت سچی ہے، واقعی تم نے مجھے چاہا ہے تو تم یہ ضرور کرو گی، تمہیں اپنی اس محبت کا واسطہ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔
میں بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پوری رات وہ کمرے میں واپس نہیں آیا۔ صبح تک میں اپنا سامان پیک کر چکی تھی۔ اس نے مجھے میرے میکے چھوڑا۔ مجھے دیکھ کر میرے والدین پریشان ہو گئے، مجھ سے آنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے کہا بس کافی دن ہو گئے تھے، میں آپ سے ملنے نہیں آئی تھی، اس لیے صرف ملنے کے لیے آئی ہوں، چلی جاؤں گی کچھ دن میں۔ میں سوچ چکی تھی کہ حسن کے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی، جمی کو بھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ حسن مجھے کوئی اور فیصلہ سنا دے، میرے دماغ میں بس ایک ہی ترکیب آئی تھی جس سے میں اپنا رشتہ بھی بچا سکتی تھی اور سب کچھ ٹھیک بھی کر سکتی تھی۔ اس لیے میں شام کو جمی سے ملنے چلی گئی۔ اس وقت حسن بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے حسن کو بالکل نظر انداز کیا اور جا کر جمی کے پاس بیٹھ گئی، اس کے بیڈ پر بالکل اس کے قریب، اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے کہا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کہنے لگا تم آ گئی ہو نا، بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، بلکہ چند دن میں یہاں سے ڈسچارج بھی ہو جاؤں گا۔ میرا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لے کر ذرا سا دبا کر کہا تھا۔ کہنے لگا میں تمہاری ہی باتیں حسن سے کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے انم نے اچھا نہیں کیا حسن کے ساتھ، بے وفائی کی ہے، اور مجھے بے وفا عورتیں بہت بری لگتی ہیں۔ میں نے کہا کیا کیا ہے انم نے؟ کہنے لگا کسی اور سے منگنی کر لی، تم جانتی ہو نا حسن کتنی محبت کرتا تھا اس سے۔ میں نے کہا اچھا واقعی؟ پھر میں نے حسن کی طرف دیکھا، میں نے کہا تم واقعی انم سے بے حد محبت کرتے تھے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ حسن نے انم سے محبت کی تھی، شاید وہ وقتی پسندیدگی تھی، اگر واقعی محبت ہوتی تو انم کو کسی اور کا ہونے نہیں دیتا۔ میں نے کہا تمہارا یہ دوست بہت خود غرض ہے، اسے کسی سے بھی محبت نہیں ہے، یہ شاید اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے اصولوں سے محبت کرتا ہے، اپنے سینے میں پتھر کا دل رکھتا ہے۔ میرے دل میں جو آ رہا تھا میں اسے سنا رہی تھی، اور وہ یک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا، ایک لفظ نہیں کہہ رہا تھا۔ جانتا تھا میں اپنی ساری کڑواہٹ نکال رہی ہوں۔ جمی کہنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ کیوں اس کو برا بھلا کہے جا رہی ہو؟ میں نے کہا پوچھ لو اس سے، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یہ انتہائی خود غرض انسان ہے۔ اچھا ہوا جو انم نے کسی اور کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ جمی کہنے لگا میرا دوست ایسا نہیں ہے، اپنے کال کا پکا ہے، بہت اچھا ہے یہ کہہ کر جمی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر لگایا تھا۔ یہ دیکھ کر حسن نے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچی تھی، چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فوراً سے کھڑا ہو گیا، کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے کہا حسن تم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو نا، کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے کام سے جانا ہے۔ جمی کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ، میرے پاس ماہی ہے نا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگا تو میں نے کہا حسن دروازہ بہت اچھے سے بند کر کے جانا۔ میں ایسے جملے اسے جان بوجھ کے سنا رہی تھی کہ شاید اس کی غیرت جوش مار جائے اور وہ غصے سے ہی صحیح میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑے اور جمی سے کہے کہ یہ میری بیوی ہے، تم کون ہوتے ہو اس کا ہاتھ پکڑنے والے، اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں پر لگانے والے؟ اس پر صرف میرا حق ہے۔ لیکن وہ بے حس شخص کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں نے بڑی سختی سے اپنا ہاتھ جمی کے ہاتھ سے کھینچا۔ میں نے کہا او ہو مجھے تو یاد ہی نہیں، مجھے ماما نے جلدی گھر بلایا تھا، کہہ رہی تھی کہ گھر جلدی آ جانا، اگر لیٹ ہو گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے سے باہر نکلی، سامنے حسن کھڑا تھا، شاید میرا ہی منتظر تھا، لیکن میں نے اسے ایک نظر دیکھ کر راستہ بدل لیا۔ کہنے لگا ماہی میری بات سنو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں رک گئی۔ میں نے کہا ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا کل تک ڈیورس پیپرز تیار ہو جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں جلتی امید کی شمع مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہیں ہاسپٹل میں لے آنا، میں جمی سے ملنے آؤں گی تو یہیں پر سائن کر دوں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، مجھ سے پہلے ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بے تحاشا روئی، ہزار بار چاہا کہ اس شخص سے نفرت کروں کیونکہ وہ اسی لائق تھا، لیکن کر نہیں پا رہی تھی۔ چاہ کر بھی میں اپنے دل سے اس کی محبت کو نکال ہی نہیں پا رہی تھی۔
اگلے روز جب میں جمی سے ملنے گئی تو حسن بھی وہاں موجود تھا۔ مجھے کہنے لگا وہ میں پیپر ساتھ لایا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ وہ کچھ دیر جمی کے پاس بیٹھا، ادھر ادھر کی باتیں کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بیٹھی تو جمی کے پاس تھی، لیکن میرا ذہن بالکل معوف ہونے لگا تھا۔ وہ شخص میرے دل کے قریب تھا، رشتے میں میرا سب سے زیادہ اپنا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ غیر ہونے والا تھا۔ میرے دل پر اس وقت کیا گزر رہی تھی یہ میں جانتی تھی۔ جمی کی باتیں میں بالکل غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ حسن پیپرز اپنی جیب سے نکالنے لگا۔ ایک پین مجھے تھما دیا، کہنے لگا پہلے سائن تم کر دو پھر میں کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پین پکڑا، لیکن میرا ہاتھ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اچانک سے میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا اور میں گرنے لگی۔ حسن نے مجھے اپنی باہوں میں سنبھالا تھا اور اسی کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ نرس نرس کہہ کر پکارنے لگا۔ حسن کی آواز سن کر جمی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے سب کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں مجھے بھی جمی کے برابر والے بیڈ پر لٹا دیا گیا، ڈرپ بھی لگا دی گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ شاید ان کا بی پی بہت لو ہے۔ پھر جو رپورٹ آئی اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ لڑکی حاملہ ہے۔ اس وقت تک میری بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ سن کر جمی بالکل حیران تھا، کہنے لگا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، شاید رپورٹیں بدل گئی ہوں گی، اس کے نام کی کوئی اور عورت ہوگی، یہ اس کی رپورٹیں نہیں ہو سکتی۔ وہ بالکل بے یقینی سے کہہ رہا تھا، لیکن حسن چپ تھا۔ میں صرف حسن کی طرف دیکھ رہی تھی، جو بار بار اپنی آستین سے اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ انہی کی رپورٹیں ہیں اور یہ حاملہ ہیں۔ ان کا ہسبینڈ کون ہے؟ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر لیڈی ڈاکٹر چپ سی ہو گئی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان میرڈ ہے، لیکن یہ انہی کی رپورٹس ہیں اور یہ بالکل سچی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جمی مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میں نظریں چرا گئی۔ میں بار بار حسن کو دیکھ رہی تھی اور وہ شرمندگی سے نظر جھکائے ہوئے تھا۔ جب میں اپنے بیڈ سے اٹھی تو وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ماہی یہ سب کیا ہے؟ میں کیا جواب دیتی؟ میں بس حسن کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ مجھ سے محبت کرتے ہوئے تم کیسے کسی اور کے ساتھ گناہ کر سکتی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگا بدذات لڑکی، اچھا ہوا مجھے تمہاری حقیقت کا علم ہو گیا۔ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ تم شریف خاندان کی لڑکی ہو۔ میں نے کہا کیا تم میری اتنی سی غلطی معاف نہیں کر سکتے؟ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا قصور تمہارا تھا یا نہیں، میں کبھی بھی ایسی لڑکی کو اپنا ہی نہیں سکتا جو پہلے سے کہیں اور منہ کالا کر چکی ہو۔ کسی اور کا گناہ تم میرے پلے باندھنا چاہتی تھی؟ اس کا سخت لہجہ حسن بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا جمی تم تو بہت محبت کرتے تھے مجھ سے، کیا تمہاری محبت بس اتنی تھی؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے تو تمہیں میری بات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، تم جیسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا، نہ ہی کسی اور کا بچہ پالوں گا۔ اس ناجائز بچے کو میں اپنا نام دوں اور تم جیسی بد چلن لڑکی کے ساتھ۔ جمی کی بات یہیں تک تھی جب حسن میرے پاس آ گیا۔ جمی سے کہنے لگا بس بہت ہو چکا، خبردار جو تم نے ماہی کو بد چلن کہا، وہ بد چلن نہیں ہے اور نہ ہی وہ بد کردار ہے۔ کہنے لگا تو پھر کس کا بچہ پال رہی ہے اپنے وجود میں؟ ایک گناہ کی ناجائز نشانی ہے اس کے وجود میں۔ جمی کی بات سن کر حسن چلا اٹھا، کہنے لگا میرا بچہ ہے اور میں شوہر ہوں اس کا، خبردار جو اب میرے بچے کو ناجائز کہا تو۔ یہ سن کر جمی چپ سا ہو گیا، کہنے لگا یہ تمہاری بیوی ہے؟ حسن کہنے لگا تم کوما میں جا چکے تھے، ڈاکٹرز تم سے بالکل نا امید ہو چکے تھے، اس لیے ماہی کی منگنی کسی اور سے ہو گئی، لیکن میں نے غلطی کی۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ تم ماہی سے بے تحاشا محبت کرتے ہو، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے میں نے ماہی کو زبردستی مجبور کر کے اپنے نکاح میں لے لیا تاکہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر سکے۔
وہ میرے گھر میں تمہاری امانت کے طور پر رہتی رہے تاکہ جب تمہیں ہوش آ جائے تو میں اسے طلاق دے دوں اور یہ تم سے شادی کرے۔ ہمارے بیچ جو کچھ ہوا وہ محض اتفاق تھا۔ مجھے دوستوں نے جوس میں نشہ ڈال کے دے دیا تھا، اس لیے میں نہیں جانتا کہ میں نے رات کو ماہی کے ساتھ نشے کی حالت میں کیا کیا ہے۔ وہ میری بیوی تھی اور ہمارا رشتہ ناجائز نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی میرے نکاح میں ہے اور میں تمہاری خاطر اسے طلاق دے رہا تھا کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ تم ماہی سے بے تحاشا محبت کرتے ہو، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ لیکن اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ تمہاری محبت کتنی سطحی تھی۔ جو محبت کرتے ہیں محبوب کے ہر عیب کو چھپا لیتے ہیں، اسے بد کردار اور بد چلن نہیں کہتے۔ یہ کہہ کر حسن نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں سے باہر لے گیا۔ میرے سامنے ڈیورس پیپرز پھاڑ کر پھینک دیے، مجھے اپنے گھر لے گیا، مجھے وہ سب کچھ دیا جس کا میں حق رکھتی تھی، اپنی محبت، اپنی چاہت اور اپنی وفا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میری رپورٹ میں پریگننسی پازیٹیو کیسے ہو سکتی تھی، جبکہ حسن نے تو مجھے چھوا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس رات ہمارے بیچ میں کچھ ہوا تھا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ میں نے جمی کے ہاسپٹل کی ایک لیڈی ڈاکٹر سے منت سماجت کی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دوست میرے بغیر مر جائے گا۔ مجھے صرف تھوڑا سا ڈرامہ کرنا ہے جس میں وہ میرا ساتھ دے۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے میرا ساتھ دیا تھا، اور یہ راز میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں۔ حسن کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہوا۔ کچھ اللہ نے بھی میری بات کی لاج رکھ لی۔ حسن سے تعلقات بحال ہوتے ہی فوراً ہی میں امید سے ہو گئی۔ اگر میں یہ ڈرامہ نہ رچاتی تو رو رہی ہوتی، لیکن کبھی کبھی انسان اپنی عقل استعمال کر لے تو بہت سے مسائل کا حل آ جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟